السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن کو کس طرح شہید کیا گیا۔ آپ کو شہید کرنے والا کون تھا، کیا اس کا پتہ چل سکا یا نہ چل سکا، اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ تو انہی سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ امام حسن 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر اپنی بہن حضرت زینب کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا ہے، مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کی کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس درد سے گزر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، آخر یہ خواب کی تعمیر پوری ہو گئی، تو سمجھ لیجیے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں اور کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تھا، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن کی بہن نے خواب میں دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈال دیا اور وہ ہیرے کا زہر آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ہوئے اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ سے چلایا جائے تو کانچ کاٹ دیتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے۔ اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین نے اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسین نے آپ کی حالت دیکھی اور آپ کے گلے لگ کر خوب روئے۔ بھائی بتائیے، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ حضرت حسن فرمانے لگے، بھائی مجھے بھی اس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرے چہرے کا رنگ کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کے چہرے کا رنگ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگ چھین لے جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا، جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل تھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے بھی محل دیکھ لیجئے جن سے پوری جنت کا حسن 2 بالا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا؟ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہرا حضرت حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان جنت، یہ تو بتاؤ کہ یہ ہرا کیوں ہے اور یہ لال کیوں ہے؟ تو رضوان جنت رونے لگا اور اس کی گردن جھک گئی۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی نہیں روتا۔ جہاں وہ رویا نہیں کرتے وہ جگہ جنت ہے، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہے۔ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اندر یہ بتانے کی ہمت نہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم بھی ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسنین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے اس کا حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔
دیکھا گیا کہ حضور کریم کی معراج حدیث پوری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا، جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہیں، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ جب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا اس وقت جب شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر کر گئے۔ اور حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو آپ کے تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے تو حضور کے روضے مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی ہے، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ مجھے دفن کرو تو میرے نانا کے قدموں میں دفن کراں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ظالم نے تیر کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاش پر چلانا شروع کیے۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ مرے ہوئے انسان کا دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا کہ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں ہیں یہاں تک آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو دوبارہ کفن ملا اور حسین کو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا کہ جب مروان نے حضرت حسن کے لاشے پر تیر چلانا شروع کیے تو تیر لگا، وہ حضرت حسن کے کفن سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دے تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جایا جائے، ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، شہزادہ حسن کی وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آ جائے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو